ہمیں کافر کہہ رہا ہے، پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں. کہتے ہیں جی دین مولویوں کی میراث ہے. دین مولویوں کی میراث نہیں ہے. دین کے علماء کرام چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج قرآن اور احادیث اصل صورت کے اندر محفوظ ہیں. وگرنہ آپ جیسوں کو بھی دین کی تشریح کرنے کی اجازت دی جاتی تو نقصان یہی ہوتا جو تورات کی صورت میں دیکھنا پڑا، جو انجیل اور زبور کی صورت میں دیکھنا پڑا. جس طرح ان کے اندر تعریف ہو گئی اسی طرح ان کے اندر بھی تعریف ہو جاتی. تو آپ کو در حقیقت انجینئرنگ کرنی چاہیے. دین کی تشریح کرنی ہے تو پھر دین کے اصولوں سے واقف ہوں. لا اعبد ما تعبدون کی آپ تفسیر پڑھ لیتے تو کبھی بھی نہ کہتے کہ اگر ہم کو وہ کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. کاش کہ آپ نے لا اعبد ما تعبدون کی تفسیر پڑھی ہوئی ہوتی. کاش آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمان سامنے ہوتا جس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس سے کوئی دلیل مانگ لے تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دین کے اندر تحریف نہیں ہونے دینی. ہم نے دین کی تشریح ہر ایک سے قبول نہیں کرنی. ہاں آپ کا کام ہے انجینئرنگ کرنا، آپ انجینئرنگ کریں. اگر آپ دین کی تشریح کرنا چاہتے ہیں تو پھر دین کے اصولوں سے واقف ہوں. آپ دین کی سوجھ بوجھ رکھیں. آپ کی جو روشنی ہے، آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم کامل نہیں ہے. اپنا علم کامل کریں تب آپ بھی دین کی تشریح کریں. ہم آپ کی پیشانی چومیں گے، ہم آپ کی پیشانی پر بوسے دیں گے، ہم آپ کے پاؤں بھی چومنے کے لیے تیار ہیں. آپ کی مثال اس چاند کی ہے جس چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی. چاند کی روشنی مانگوی روشنی ہوتی ہے اور وہ روشنی دکھنے میں تو خوبصورت ہوتی ہے اور روشنی کے اندر مزہ بھی آتا ہے، لیکن وہ روشنی کامل نہیں ہوتی. اس روشنی کے اندر آپ کو تمام چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن سورج کی روشنی کامل روشنی ہوتی ہے. اس روشنی کے اندر جب کامل روشنی ہوتی ہے تو ہر چیز نظر آتی ہے. اسی طرح آپ کا جو علم ہے ادھر ادھر سے منہ مار کے آپ نے جو علم حاصل کیا ہے چاند کی طرح ہے. مزہ تو آتا ہے، سواد تو ہے، لیکن در حقیقت روشنی آپ کی اپنی نہیں، علم آپ کا اپنا نہیں. آپ صحیح معنی میں امت کی رہنمائی نہیں کر سکتے. جس طرح سورج کی روشنی ہوتی ہے، سورج کی روشنی کیا ہے؟ دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور سورج کی روشنی سے ہر ایک مستفید ہوتا ہے. اس کی روشنی تام ہوتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے پاس کامل علم ہوتا ہے، ان کے پاس اصول دین ہوتے ہیں. جب بھی وہ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو اصول دین کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلہ بیان کرتے ہیں اور امت کی رہنمائی کرتے ہیں. امت اس پر چلتی ہے تو اس پر دین کو ذرا برابر حرف نہیں آتا، دین کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. کیوں؟ ان کے سامنے اصول دین ہوتے ہیں تو ان کے پاس کامل روشنی، کامل علم ہوتا ہے. جس طرح سورج کے پاس کامل روشنی ہوتی ہے بنسبت چاند کے کہ چاند کے اندر کامل روشنی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر دین کی تشریح کرنی ہے تو پھر پوری تشریح کریں، اصول دین کے مطابق کریں، اصول دین سے ہٹ کر دین کی تشریح نہ کریں. اگر آپ آنا چاہتے ہیں دین کے میدان میں تو اس سے پہلے اصول دین کو سیکھ لیں. ویلکم، تشریف لائیں، پلیٹ فارم حاضر ہیں. آپ بھی دین کا کام کریں. سکھوں کے بیٹے بھی دین کا کام کر سکتے ہیں اسلام قبول کر کے. تو آپ تو پھر بھی مسلمان ہیں. آپ کیا ہے؟ اصول دین کے عین مطابق دین کی تشریح کریں. ہم بھی آپ کی کیا ہے پیروی کرنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں.